شاہ بدی الدین احمد قطب المدار حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو قطب المدار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ شاہ بدی الدین احمد قطب المدار کے ولادت 1 شوال 242 کو سواریہ کے قدیم اور مشہور شہر حلب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید قطر الدین علی حلبی اور والد کا نام سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ حسنی حسینی سعادت میں سے ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی تھے۔ تعلیم آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والد نے رسم و بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حذیفہ مراشی شامی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کی تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا، اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علوم عقیلہ و نقیلہ میں آپ کو مہارت ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام آسمانی کتابوں خصوصاریت انجیل زبور کے بھی حافظ تھے۔ بیت خلافت ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد عالم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا۔ بیت خلافت ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد علم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا اور جذبیہ شوق نے زیارت حرمین شریف کے لیے قدم بڑھائے اور والدین سے اجازت مانگی اور عازم حرمین ہوئے۔ دوران سفر 259 ہجری میں آپ بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت بایزید بستامی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ حالات حج کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے سرفراز ہوئے اور وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے پھول پیش کیے۔ وہاں آپ نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن حلب شام کو واپس ہوئے اور آپ نے اپنے والدین کو بتا کر وہاں سے ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے علاقے گمبات کے ساحل پر اترے اور دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیری، کلپی، فتنوج وغیرہ ہوتے ہوئے مکن پور پہنچے۔ پروفیسر محمد اقبال مجددی مراتے مداری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ مدار گجرات کے راستے ہندوستان آئے، اجمیر سے کلپی گئے اور وہاں سے بھی قبول عام حاصل ہوا۔ وہاں سے کبوج میں داخل ہوئے تو خواص آپ نے استقبال کیا اور شاہ مدار نے فتوج کے مدافعات میں طرح اقامت ڈال دی اور وہ قصبہ مکن پور کہلاتا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری لکھتے ہیں کہ شاہ مدار جانپور بھی گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں کے معروف عالم قاضی شہاب الدین دولت آباد کے ساتھ کے تعلقات ناخوشگوار ہو گئے۔ قاضی صاحب نے شاہ مدار سے مراسلت کی اور کئی اختلافی مسائل میں مباحثہ رہا۔ جب شاہ مدار کے ظاہری احوال قاضی صاحب کے سامنے تھے ان کے منکروں میں رہے، مگر بعد میں افہام و تفہیم اور خطا کتابت کے ذریعے اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس وقت قاضی صاحب ان کے مشیخیت کے قائل ہوئے
اس کے بعد قاضی صاحب اور شاہ مدار کے مابین قریبی تعلقات کی ابتدا ہوئی اور قاضی صاحب آپ کے حلقہ ارادات میں داخل ہو گئے۔ اکثر کپڑے سے چہرہ ڈھانپتے رہتے تھے۔ آپ کے چہرے پر جس کی نظر پڑ جاتی تو وہ بے اختیار ہو کر آپ کی غایت درجہ تعظیم و تقریب کرتا۔ 6 اپریل 1919 کو شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار کی درگاہ پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی درگاہ ضلع کمپور نگر کے قصبہ مکن پور میں واقع ہے۔ مکن پور آل سعادت کی بستی ہے۔ آپ کے پیر و مداری کہلاتے ہیں۔ شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار سلسلہ مدریہ افریہ کے بانی تھے۔ شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار کی ولادت 1 شوال 242 ہجری کو ملک شام کے قدیم اور مشہور شہر حلب میں ہوئی۔ شاہ بدیع الدین کے مشہور خلیفہ خواجہ سید ابو محمد ارغون، خواجہ سید ابو تراب فنسوری، خواجہ سید ابو الحسن تیفور، سید اجمل شاہ بہریاچی، سید صدر الدین جانپوری، میر صدر جہاں جانپوری، جانے من جنتی، قاضی محمود کانپوری۔ آپ کی وفات 17 جمادی الاول 838 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار مکن پور مامین ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔